میرا نام فاروق علی ہے۔ آج میں آپ سے بات کروں گا پاز کی امپورٹنس پہ۔ پاز کیا ہے؟ پاز وہ کچھ لمحوں کا وقفہ ہے جو کہ آپ ایک کانورسیشن کے دوران لیتے ہیں، یا اگر آپ ایک پبلک اسپیکر ہیں تو پبلک اسپیکنگ کے دوران جو آپ ایک بریک لیتے ہیں، کچھ لمحوں کے لیے چپ ہو جاتے ہیں، تو یہ پاز ہے۔ اگر آپ کسی نیگوسیشن میں ہیں اور آپ کی ایک اگلے کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور آپ کچھ دیر کے لیے چپ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک پاز ہے۔ پاز کی امپورٹنس کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ پاز اگر صحیح طریقے سے یوز کیا جائے، صحیح وقت پہ یوز کیا جائے، تو یہ بعض اوقات کہے ہوئے الفاظ سے زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، رائٹ ٹائم پہ آپ نے پاز لے لیا اور آپ کچھ بھی نہیں سوچ رہے، مے بی یو آر بلینک، لیکن اگلا جس سے آپ کی نیگوسیشن چل رہی ہے وہ آپ کے پاز کو دیکھتے ہو سکتا ہے اپنے پیسے بڑھا دے، اپنی آفر کو بڑھا دے۔ تو سم ٹائم پاز بیکمز ویری ویری امپورٹنٹ، اسپیشلی ان نیگوسیشنز اینڈ ان جنرل۔ کیسے؟ یہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں پاز کے۔ جب آپ کسی کے ساتھ کانورسیشن کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے پاز لیا، تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں وہ ریفلیکشن کرتا ہے کہ آپ نے کیا کہا، اس لحاظ سے پھر وہ کوئی تھاٹفل کنٹریبیوشن دے سکتا ہے۔ دس از سم تھنگ ویری ویری بینیفیشیل۔ مور ایور، آپ کے پاز دینے سے اگلے کو کلیئرٹی آتی ہے کہ آپ نے کیا کہا۔ فار ایگزامپل، ایک ٹیچر ہے یا ٹرینر ہے یا ایک پبلک اسپیکر ہے یا کوئی خطیب ہے، وہ بات کر رہا ہے۔ اب اس نے جو بات کری ہے وہ اگلے کو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن وہ اس کے کانسیپٹ کو، اس کی بات کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، محفوظ کرنا چاہتا ہے، تو تھوڑا سا اس کو سیٹل ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا۔ تو آپ کے پاز لینے سے وہ آپ کی بات کو جذب کر لے گا، اس سے اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ادروائز پھر وہ دوسری بات کی طرف چلا جائے گا، پھر تیسری بات کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہم نارمل گفتگو کے اندر فلرز یوز کرتے ہیں، اس طرح کے، جو کہ میں بھی یوز کرتا ہوں، وہ بھی ہم اوائڈ کر سکتے ہیں جب ہم پاز لیتے ہیں تو وہ بھی اوائڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے رائٹ ٹائم پہ جب پاز لے لیا تو ہم فلرز کو اوائڈ کر پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاز لینے سے یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو ایک ایکول اپارچونیٹی دیتے ہیں تاکہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کر پائیں کانورسیشن میں۔ اور کیا فائدے ہیں؟ اور یہ فائدے ہیں کہ اگر آپ کی جو کانورسیشن ہے وہ ایک ہیٹڈ ڈبیٹ میں کنورٹ ہو گئی ہے، معاملہ تھوڑا بڑھ گیا ہے، تو پاز لینے سے ٹینشن ڈیفیوز ہو جائے گی اور معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو پاز یہاں پر بھی کام آتا ہے۔ سب سے آخر میں سب سے اہم بات کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پاز آپ کو ویسے تو بہت ہیلپ فل ہے، لیکن جہاں سب سے زیادہ ہیلپ فل ہے وہ جگہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے کوئی ایسی بات کہنے والے ہیں جہاں اسپیشلی آپ غصے کا اظہار کرنے والے ہیں، یا کوئی مذاقیہ ایسی بات کرنے والے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی ہٹ کے، تو ذرا سا ایک لمحے کا پاز لیں اور سوچیں، کیا میرے یہ بات کہنے سے میری اس انسان سے ریلیشن شپ تھوڑی بہتر ہوگی یا نہیں؟ اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کو ڈراپ کر دیں۔ اٹس ناٹ ورتھ سیئنگ اٹ۔ اور اسپیشلی اپنی فیملی کے اندر اگر آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہیں اور آپ نے تھوڑا سا پاز لے لیا اور سوچا کہ کیا یہ بات کہنے سے میری اس شخص کے ساتھ میری ریلیشن شپ بہتر ہوگی یا نہیں، اگر نہیں ہے تو تبھی بھی اس کو ہر صورت ڈراپ کر دیں۔ صحیح ٹائم پہ لیا گیا پاز آپ کو کہے ہوئے کچھ خاص الفاظ سے بھی زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ یوزفل لگے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں بہت زیادہ یوزفل ہیں، ہیلپ فل ہیں ہم سب کی ڈیلی لائف کے لیے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ فاروق علی کو اجازت دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ جی جناب، آئی ایم بیک، اور میں اس لیے واپس آ گیا کہ میں آپ کو ایک بہت زیادہ اہم بات بتانے لگا ہوں، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھے، واقعی میں آپ کو کوئی اہم بات بتانے لگا ہوں؟ نہیں، میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اہم بات بتانے لگے ہیں اور اس کے بعد ہم پاز لیتے ہیں، تو اس سے اگلا ویسے ہی متوجہ ہو جاتا ہے جیسے آپ ابھی اس وقت متوجہ ہوئے۔ یعنی اگر آپ اپنی بات میں ایمفسائز کرنا ہو، آپ کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہو، تو
تو بھی ہم پاز کا سہارا لیتے ہیں، تو بھی پاز ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اپنی بات کی اہمیت کو مزید بڑھا چڑھا کے پیش کر سکیں، اگر ویسے ہی متوجہ ہو جاتا ہے۔ بس مجھے یہی بات بتانی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فائنل خدا حافظ، تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔